السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں خود ایک اہل حدیث ہوں۔ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں وہی ایمان ہے جو ہم اہل حدیثوں کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ڈاؤٹ مجھے آ رہا ہے۔ جو آیت ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جی ہم یہاں پہ وجہ کا معنی کرتے ہیں اللہ کی ذات، تو ہمیں یہاں پہ جی ہم یہاں پہ ایسے معنی کیوں کرتے ہیں جبکہ ید آیا ہے وہ لوگ کرتے ہیں معنی قدرت، لیکن یہاں پہ جب وجہ آیا ہے تو ہم ذات کیسے معنی کرتے ہیں؟ یہی میرا اشکال ہے۔ آپ چہرہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ چہرہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ عربی میں وجہ معنی چہرہ بھی ہوتا ہے، عربی میں وجہ کا معنی ذات بھی ہوتا ہے۔ تو اگر تشفی نہیں ہے کسی کو تو وجہ کا معنی چہرہ بھی ترجمہ کر لے، لا باس بھی۔ وجہ جس طریقے سے چہرے کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، اسی طرح ذات کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وجہ کا ترجمہ ذات کیا ہوا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، عربی کا یہ اسلوب ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ذات کیا جاتا ہے۔ بھائی وجہ کا اصل معنی اصل ترجمہ چہرہ ہی ہے۔ علماء نے عام طور پہ اس لیے سلف جو آپ کو سلفی تفسیر ملے گی اس میں وجہ کا معنی چہرہ ہی کیا گیا ہے، تو وجہ کا وہاں اصل معنی چہرہ ہی ہے۔ لیکن عربی میں کبھی کبھی یہ اسلوب ہوتا ہے نا کہ بعض بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ وجہ بول کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی گئی ہے۔ معنی وجہ کا تو چہرہ ہی ہے، لیکن کبھی کبھی وجہ کہہ کر کے ذات مراد لی جاتی ہے عربی میں، تو اس لیے یہاں پر نہ وجہ کہہ کر کے ذات مراد دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جیسے یہ دونوں طرح کی صورتیں آتی ہیں اب عربی زبان میں، کہ کبھی بعض بول کر کے کل مراد لے لیا جاتا ہے، کبھی کل بول کر کے بعض مراد لے لیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ اپنی انگلیاں کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، تو ظاہر سی بات ہے پوری انگلیاں تو نہیں ڈالتے ہیں، انگلی کا پر ڈالتے ہیں، لیکن وہاں پہ انگلیاں کہہ دیا گیا۔ تو یہ صورتحال آپ دیکھیں گے عربی زبان میں دونوں طرح سے آتی ہے۔ باقی وہاں وجہ کا جو اصلی معنی ہے وہ چہرہ ہی ہے، بلکہ علماء نے اللہ تعالیٰ کے وجہ ہونے کی جو دلیلیں دی اس میں سے ایک دلیل یہ آیت بھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب ید آتا ہے وہ معنی کرتے ہیں کہ اس کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ہم بھی چہرے کا معنی کرتے ہیں ذات، یہی میرے کو نہیں، چہرے کا معنی ذات نہیں ہے، چہرے کا معنی چہرہ ہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ صرف چہرہ نہیں باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ مراد کیا ہے، ترجمہ اور معنی اس کا چہرہ ہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اس اللہ تعالیٰ کے چہرے کے اس بات میں اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ وجہ کا معنی چہرہ ہی ہے۔ ہم اس کا یہ نہیں کہتے کہ اس کا معنی چہرہ نہیں ہے، وہاں وجہ سے مراد چہرہ ہی ہے، جس کو چہرہ کہا جاتا ہے عربی لغت میں۔ البتہ ایک اسلوب ہوتا ہے کہ کبھی چہرہ بول کر کے ذات مراد لیا جاتا ہے، یعنی عربی زبان کا ایک اسلوب ہے بعض بول کر کے کل مراد لے لینا۔ اس کے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، تو اس میں سے ایک اسلوب یہ کہ وجہ بول کر کے پوری ذات اللہ تعالیٰ کی مراد لی گئی ہے، یعنی کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا صرف چہرہ بچے گا اس کی پوری ذات فنا ہو جائے گی۔ وہاں مراد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بچے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بچے گی۔ باقی وجہ کا معنی وہاں پر چہرہ ہی ہے۔ اگر وہ بھی ہمیں آپ کا جو یہ اشکال ہے نا کہ سنیے، آپ کا جو یہ شبہ ہے کہ وجہ کا ترجمہ ذات کیوں کرتے ہیں، میں نے کیا جواب میں کہا؟ میں نے کہا یہ شبہ اگر ہو رہا ہے تو مت کیجیے نا ذات کا ترجمہ، آپ چہرہ ترجمہ کیجیے، کیونکہ چہرے کی دلیل میں یہی آیت علماء نے پیش کی ہے۔ اور اب چہرے سے مراد کیا ہے؟ چہرے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہاں پہ لی گئی ہے، لیکن چہرے سے اللہ کا چہرہ نہیں مراد، ایسا نہیں ہے۔ چہرہ بول کر کے اللہ کا چہرہ نہیں مراد ہے، ایسا نہیں ہے۔ چہرہ مراد ہے، بس چہرہ کہہ کر کے ذات مراد لی گئی، یہ بات ہے۔ جبکہ جب آپ ید کہتے ہیں کہ ید کا معنی آپ نے ہاتھ کیا، ہم نے قبضہ قدرت کیا، یعنی جو کہنے والا ہے، تو بھائی یہاں پہ دوسرا ہو گیا، یعنی یدن کا معنی ہاتھ، ہم ہاتھ ترجمہ کرتے ہیں، دوسرا کہتے نہیں یہاں ترجمہ ہاتھ ہوگا ہی نہیں، یعنی ید سے ید وہ ثابت نہیں کرتا، ید سے ہاتھ ثابت نہیں کرتا ہو۔ ہم ید سے ہاتھ ثابت کرتے ہیں، وجہ سے چہرہ ثابت کرتے ہیں، ہمارے یہاں کنٹروڈکشن نہیں ہے۔ ہم جب ید بولتے ہیں تو ید سے ہاتھ ثابت کرتے ہیں، شابان بھائی میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، ثابت کرتے ہیں، ایسا نہیں میں ہے آپ ہم کو ایک دونوں مثال میں فرق بتاتا کرتے ہیں، ہوں۔ دونوں سے دونوں چیزیں ثابت کرتے ہیں۔ جب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وجہ سے مراد چہرہ نہیں ہے اور ید سے مراد ہاتھ ہے، تب آپ کہتے ہیں کہ کنٹروڈکشن ہے، لیکن ہم یہ بات کہہ ہی نہیں رہے ہیں نا کہ وجہ کا معنی چہرہ نہیں ہے اور ید کا معنی ہاتھ ہے، ہم یہ بات نہیں کہتے۔ آپ بولیے۔
دیکھیے میں دیکھیے آپ کو ایک بتاتا ہوں، قرآن مجید میں جیسے اللہ نے فرمایا فتحریر رقبہ، تحریر رقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن آزاد کرنا، رقبہ کا عربی معنی میں گردن آزاد کرنا ہوتا ہے نا. تو جب آپ سے کہا جاتا ہے تحریر رقبہ، گردن آزاد کرنا، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ غلام. پورا غلام مراد ہوتا ہے نا، کہ صرف اس کی گردن کو آزاد کیا جاتا ہے، ہاں غلام ہی مراد ہوتا ہے. ہے نا. حالانکہ رقبہ کا اصل معنی گردن ہوتا ہے، لیکن گردن بول کر کے پورا غلام مراد لیا جا رہا ہے. تو عربی میں یہ اسلوب، اور بھی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کہ عربی میں یہ اسلوب ہے کہ بعض مرتبہ ایک جز بول کر کے کل مراد لے لیا جاتا ہے. تو جیسے وہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گردن کہہ رہے ہیں، لیکن مراد کیا ہے؟ پورا غلام آزاد کرنا. ویسے ہی اچھا کوئی کہے کہ رقبہ کا معنی گردن ہی نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے. رقبہ تو گردن ہی کے معنی میں آتا ہے. تو اصل رقبہ کا معنی گردن ہی ہے، لیکن اس سے وہاں رقبہ بول کر کے پورا غلام مراد لیا گیا. تو ایسے ہی وجہ کا معنی چہرہ ہی ہے، لیکن وہاں چہرہ بول کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی گئی ہے. لیکن واضح ہے؟ باقی ہے نا جو دوسرے فرقے والے ہیں، وہ تو جب ایک کا والیوم آپ کی کم ہو گئی. کرتے ہیں، وہ معنی دوسرا کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں ید کا معنی ہاتھ ہی نہیں ہے سرے سے، بلکہ ید کا معنی قدرت ہے. تو وہ ایک ناجائز تعویل ہے کہ آپ ایک لفظ کا جو معنی اصلاً موجود ہے اس معنی کا انکار کر رہے ہیں. اسی لیے تو ہم اس کہتے ہیں نا کہ تعویل جو ہے وہ من باب انکار ہے، کہ تعویل کرنے والا اصلی معنی کا انکار کر رہے ہیں. ہم اصلی معنی کا انکار نہیں کر رہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ ید کا معنی قدرت ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ ید کا معنی ہاتھ ہے یہاں پر؟ نہیں وہ نہیں مانتے ہیں. ہاتھ کے معنی کا جو اصل معنی ہے اس کا انکار کر کے پھر اس کا معنی قدرت بنا رہے ہیں نا. ہم وجہ کے معنی کا انکار نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وجہ کا معنی چہرہ ہے، بلکہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. تو ہمارا اور ان کا جو موقف ہے دونوں میں فرق ہے. ہم مانتے ہیں کہ وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، وہ نہیں مانتے کہ ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ تعویل کرتے ہیں. ہم تعویل نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ کا معنی چہرہ ہے، اور چہرہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی گئی ہے. معنی میں اور مراد میں فرق سمجھیے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وجہ کا معنی ذات ہے. ہم کہہ رہے ہیں وجہ کا معنی چہرہ ہی ہے، لیکن وجہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ید کا معنی ہی یہاں پر طاقت ہے، قوت ہے. تو دونوں چیزوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیک. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.